السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے نیکی کا راستہ۔ جب میں دفتر سے گھر لوٹا تو اسٹاپ پر کئی لوگوں کو لفٹ کا انتظار کرتے پایا۔ جب سے آبادی کے درمیان سے ایک نیا راستہ بنایا گیا تھا، لوگوں کو آنے جانے میں بڑی سہولت ہو گئی تھی، مگر یہ راستہ زیادہ ہموار نہیں کیا جا سکا۔ اس سڑک پر چڑھائی زیادہ تھی، خاص طور پر چھوٹی گاڑیوں کو سڑک عبور کرنا مشکل ہو جاتا تھا، اس لیے رکشے ابھی اس سڑک پر نہیں چل سکتے تھے۔ اس لیے اس سٹاپ پر اکثر لفٹ والے کھڑے نظر آتے تھے۔ میرے پاس موٹر سائیکل تھی، چونکہ شہر میں اکثر لوٹ مار کے واقعات ہوتے رہتے تھے، اس لیے میں ڈر کے مارے کسی کو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتا تھا۔ اکثر لوگ لفٹ مانگتے تو میں نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتا۔ وہ سردیاں کی ایک رات تھی، میں خلاف معمول دیر سے آیا تھا۔ جب سٹاپ پر پہنچا تو دیکھا کہ صرف ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہے۔ اس نے مجھ سے لفٹ مانگی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ اسے اپنے ساتھ بٹھا لوں، مگر میں نے سر جھٹک کر نفی میں گردن ہلائی اور آگے بڑھ گیا۔ تھوڑا سا آگے گیا تھا کہ جمپ پر میری گاڑی قابو سے باہر ہو گئی۔ موٹر سائیکل مجھے سمیت رگڑتی ہوئی دور تک چلی گئی اور الٹ گئی۔ میری ٹانگ نیچے دب گئی، زخم کئی جگہ لگے۔ میں ہوش میں تھا اور آس پاس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس دوران پاس سے اکا دکا گاڑیاں گزری، مگر کسی نے رکنے کی زحمت نہ کی، شاید اس لیے کہ رات کے وقت وہاں رکنا خطرناک تھا۔ کچھ دن بعد وہاں نامعلوم افراد رکنے والوں کو لوٹ رہے تھے۔ چونکہ سردی بھی بہت تھی، اس لیے راہگیر بھی نہ تھے۔ جب کوئی میری مدد کو نہ آیا تو میں نے خود اٹھنے کی کوشش کی۔ اس لمحے مجھے کسی نے سہارا دیا، میری موٹر سائیکل کو ایک طرف کیا۔ میں نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، مگر ٹانگوں نے میرا وزن نہ اٹھایا۔ میں گرنے لگا تھا کہ اس مہربان انسان نے مجھے تھام لیا۔ اب میں نے دیکھا کہ یہ وہی نوجوان تھا جس نے مجھ سے لفٹ مانگی تھی۔ میں نے اسے لفٹ نہیں دی، مگر وہ میری مدد کو آ گیا۔ پھر اس نے فون کر کے ایمبولینس منگوائی۔ تب تک کچھ لوگ اور بھی وہاں آ گئے۔ ایمبولینس آئی تو مستعد ڈرائیور نے اسی نوجوان کی مدد سے مجھے اسٹریچر پر لٹایا۔ پھر اس نوجوان نے وہاں جمع افراد میں سے ایک کے ساتھ کوئی بات کی، موبائل نمبر نوٹ کیا اور ایمبولینس میں بیٹھ گیا۔ وہ مجھے لے کر اسپتال پہنچا۔ راستے میں بتایا کہ اس نے میری موٹر سائیکل اس جگہ پر ہوٹل کے چوکیدار کے حوالے کر دی ہے اور اس کا نمبر احتیاطاً لے لیا ہے۔ العرض اس نوجوان نے میری بھرپور مدد کی اور مجھے ہسپتال پہنچا کر رخصت ہو گیا۔ مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ میں کسی نے کام آنے یا دوسروں کی خدمت کے جذبے سے محروم تھا، اور وہ نوجوان اس قطع نظر کہ میں نے اسے لفٹ تک دینے سے انکار کیا تھا، اس نے میری مدد کی تھی۔ بس اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو میں بھی لوگوں کے کام آیا کروں گا۔ خاص طور پر موقع ملا تو اس نوجوان کے احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گا۔ میں صحت یابی کے بعد دفتر جانے لگا۔ ایک دن واپسی پر اسٹاپ پر اس نوجوان کو کھڑے دیکھا تو اس کے قریب موٹر سائیکل لا کر روک دی۔ اس نے مجھے پہچان لیا، میری صحت پوچھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے بیٹھنے کو کہا۔ اس نے اپنی دائیں جانب دیکھا تو ایک ادھیڑ عمر شخص کھڑا تھا جو لفٹ لینا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اسے لے جاؤں، وہ کسی اور سے لفٹ لے لے گا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہ کئی دن تک نہ ملا۔ آخر ایک دن وہ میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ راستے میں اس نے مجھ سے کہا، یہ زندگی بے مقصد اور بیکار ہے اگر کسی کے کام نہ آئے۔ اس نے مجھے تاکید کی کہ میں روزانہ جاتے ہوئے کسی نہ کسی کو بٹھا لیا کروں، یہ نیکی ضائع نہ ہونے دو۔ اس دن کے بعد سے میں نے جب بھی کہیں سے گزرتا تو کسی کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہوں اور اس راستے کو نیکی کا راستہ سمجھتا ہوں۔ شکریہ۔